بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ طالبان سے پہلی مرتبہ بات چیت کے لیے بھارتی وفد کابل پہنچ گیا۔ ہم اور کتنا برداشت کریں، صدر جو بائیڈن کا اسلحے کی روک تھام پر زور۔ میں چاہتا ہوں کہ سب باہر نکلیں، وزیر اعظم عمران خان کی احتجاج کی کال۔ ترکی کا نام تبدیل کر دیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان کی سیکیورٹی واپس لے لی گئی۔ بھارت میں اقلیتوں اور عبادت گاہوں پر حملے بڑھ رہے ہیں، امریکہ۔ فوج سے تعلقات میں غلط فہمیاں ہیں تو ہمیں دور کرنی چاہیے، شیخ رشید احمد۔ لڑکی کی عزت کی خاطر خالی کیا گیا گاؤں 200 سال بعد بھی ویران پڑا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ افغانستان سے امریکی اور اتحادی افواج کے انخلاء کے بعد پہلی مرتبہ بھارتی اعلیٰ سطحی وفد مذاکرات کے لیے کابل پہنچ گیا۔ افغانستان میں برسر اقتدار طالبان حکام سے بات چیت کے لیے اعلیٰ سطحی وفد کابل پہنچا ہے۔ وفد سینئر طالبان رہنماؤں سے ملاقات کرے گا، جس میں انسانی امداد پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ دوستو، یاد رہے کہ طویل عرصے سے جنگ اور شورش کے باعث افغانستان میں غربت بھوک نے انسانی المیوں کو جنم دینا شروع کر دیا ہے۔ پاکستان کی جانب سے اس ضمن میں متعدد مرتبہ عالمی برادری کی توجہ مبذول کرائی گئی ہے۔ اسی سلسلے میں 2 مرتبہ پاکستان OIC وزرائے خارجہ کانفرنس کی میزبانی بھی کر چکا ہے۔ وفد انسانی امداد کی فراہمی کی نگرانی کرے گا اور ان علاقوں کا بھی دورہ کرے گا جہاں بھارتی حمایت یافتہ پروگرام یا منصوبے زیر تکمیل ہیں۔ بھارت نے افغانستان کو 20,000 ٹن گندم، 13 ٹن ادویات، کورونا کی ویکسین کی 5 لاکھ خوراکیں، سردیوں کے کپڑے اور دیگر ادویات سمیت اناج بھی عطیہ کیا ہے۔ تاہم وفد نے کابل میں بھارتی سفارتخانہ دوبارہ کھولنے کی بابت کوئی بات نہیں بتائی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے قانون سازوں سے اسلحے کی روک تھام کے لیے سخت قوانین منظور کرانے کی اپیل کی ہے تاکہ فائرنگ کے واقعات پر قابو پایا جا سکے۔ صدر جو بائیڈن نے اپنے 17 منٹ کے خطاب میں کہا کہ ہم اور کتنا قتل عام سامنا کر سکتے ہیں، ہم امریکی عوام کو دوبارہ ناکامی سے دوچار نہیں کر سکتے۔ امریکی صدر نے کہا کہ قانون سازوں کو ہتھیاروں کی خریداری کے لیے عمر کی حد 18 سے 21 سال تک بڑھانی چاہیے۔ جو بائیڈن نے کہا کہ گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران ڈیوٹی پر موجود پولیس افسران سے زیادہ اسکول جانے والی کی عمر کے بچے فائرنگ سے مارے گئے ہیں۔ اس کے بارے میں سوچئے۔ جو بائیڈن نے کہا کہ یہاں امریکہ میں بہت سے دیگر اسکول، بہت سے مقامات ہیں جو قتل و غارت گیری کے میدان بن چکے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ امپورٹڈ سرکار نے تیل کی قیمتوں میں 60 روپے کا اضافہ کر دیا ہے، اس سے عوام پر 900 ارب کا اضافی بوجھ آئے گا اور بنیادی اشیاء کی قیمتیں بڑھیں گی۔ اس کے ساتھ بجلی کی قیمت میں 8 روپے کے اضافے سے پورے ملک کو دھچکا لگے گا۔ مہنگائی کی ممکنہ شرح 30% ہوگی، جو 75 برس میں بلند ترین ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے دور حکومت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ہماری حکومت نے کورونا کی وبا کا دباؤ برداشت کیا اور 1200 ارب کا معاشی پیکج بھی دیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے احتجاج کی کال دیتے ہوئے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ سب باہر نکلیں اور اس امپورٹڈ سرکار کی جانب سے عوام کو کچلنے اور ملک میں معاشی تباہی پھیلانے کی دی جانے والی عوام دشمن مہنگائی کے خلاف پرامن احتجاج کریں، کیونکہ ان کا اس ملک سے کوئی بھی مفاد وابستہ نہیں ہے اور ان کے تمام اثاثے ملک سے باہر ہیں۔ دوسری جانب فواد چودھری نے مشورہ دیا ہے کہ حکومتی وزراء، جج اور فوجی افسران اپنے پیٹرول الاؤنسز معطل کر دیں۔ وزراء، جج صاحبان، اعلیٰ فوجی اور سول افسران قوم سے یکجہتی دکھائیں، اعلیٰ عہدے پر بیٹھے ہوئے لوگ عوام کی تکلیف میں حصے دار بنیں۔ سوشل میڈیا پر حکومت سخت تنقید کی زد میں ہے۔
اقوام متحدہ نے ترکی کی جانب سے ملک کا نام ترکیہ میں تبدیل کرنے کی درخواست منظور کر لی ہے۔ یہ تبدیلی اس وقت فوری طور پر نافذ ہوئی جب عالمی ادارے کو ترکی کی جانب سے اقوام متحدہ کے سربراہ کو ایک خط موصول ہوا، جس میں ملک کا نام تبدیل کرنے کی درخواست کی گئی تھی۔ تبدیلی کا مقصد بین الاقوامی سطح پر ملک کے وقار میں اضافہ کرنا ہے۔ ترکی کے عوام کی اکثریت پہلے ہی دوستو اپنے ملک کو ترکیہ پکارتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انگریزی میں استعمال کیا جانے والا نام ترکی ملک کے اندر بھی وسیع پیمانے پر مقبول ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کو اسلام آباد پولیس کی طرف سے دی گئی سیکیورٹی واپس لے لی گئی ہے۔ اسلام آباد پولیس کے تمام اہلکاروں کو گزشتہ شام واپس بلا لیا گیا ہے۔ شہباز گل نے کہا ہے کہ ایک طرف مجرمہ مریم نواز کو وزیر اعظم کے برابر سیکیورٹی دی جا رہی ہے تو دوسری طرف امت مسلمہ کے لیڈر سے سیکیورٹی واپس لے لی گئی ہے۔ اسلام آباد پولیس کے تمام لوگوں کو کل شام سے واپس بلا لیا گیا ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ بھارت میں عبادت گاہوں اور اقلیت سے تعلق رکھنے والے افراد پر حملوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ہم دنیا بھر میں مذہبی آزادی کے لیے بھرپور حمایت فراہم اور کام کرتے رہیں گے۔ ایشیائی ملکوں میں خواتین اور اقلیتوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ہر ایک کی مذہبی آزادی کو یقینی بنانا ہوگا۔ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ فوج سے تعلقات میں غلط فہمیاں ہیں تو ہمیں دور کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ فوج ہماری عظیم فوج ہے، ہمارا کسی سے جھگڑا نہیں بنتا۔ یہ حکومت خود بخود فیل ہونے جا رہی ہے۔ یہ آرکیٹیکٹ ہے جو اس کا ڈیزائنر ہے، اس نے اس کا ماسٹر پلان بنایا ہے۔ اس نے وزیر اعظم عمران خان کی بڑی ہی خدمت کی ہے۔ جتنے ہمارے حلقے کمزور تھے اتنے ہی ہمارے حلقے اب مضبوط ہو چکے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس نے بھی مراسلہ بنایا ہے وزیر اعظم عمران خان کی خدمت کی ہے۔ اب یہ مہنگائی کو بھگتیں گے۔ اب وزیر اعظم عمران خان سڑکوں پر ہوگا اور یہ آگے آگے ہوں گے۔ پولیس سے کوئی گلہ نہیں بنتا، ان لوگوں نے جو زیادتی کی ہے ان سے گلہ بنتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جلد قوم کو پتہ چل جائے گا کہ یہ حکومت نہیں چل سکتی، بھلے یہ ٹانگیں اوپر اور سر نیچے کر لیں۔ بی بی سی میڈیا کہتا ہے کہ ایک لڑکی کے وقار کی خاطر خالی کیا گیا گاؤں جو 200 سال بعد بھی ویران پڑا ہے۔ انڈیا کی ریاست راجستھان کا کلندرا نامی گاؤں جو گزشتہ 200 برس سے ویران پڑا ہے۔ اس گاؤں کے باشندے 200 برس قبل راتوں رات اپنا گاؤں چھوڑ کر کہیں چلے گئے تھے اور پھر کبھی واپس نہیں لوٹے۔ یہاں خوشیوں کی تقاریب ہوتی اور روایتی رقص و موسیقی کی محفلیں جمتی تھی۔ گاؤں کی ایک لڑکی شادی ہونے والی تھی جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ لڑکی بہت ہی خوبصورت تھی۔ ریاست کے دیوان سالم سنگھ کی نظر اس لڑکی پر پڑ گئی اور لڑکی سے شادی کرنے کی ضد کی۔ سالم سنگھ ایک ظالم شخص تھا جس کے ظلم اور زیادتی کے قصے دور دور تک مشہور تھے، مگر اس کے باوجود اس گاؤں والوں نے سالم سنگھ کو لڑکی کا رشتہ دینے سے انکار کر دیا۔ سالم سنگھ نے گاؤں والوں کو سوچنے کے لیے چند دنوں کا وقت دیا۔ گاؤں والے جانتے تھے کہ اگر انہوں نے سالم سنگھ کی بات نہیں مانی تو وہ گاؤں میں قتل و غارت گیری کا بازار گرم کر دے گا۔ گاؤں کے باشندوں نے گاؤں کے مندر کے پاس واقع ایک چوپال میں پنچایت کی اور اپنی بیٹی اور اپنے گاؤں کا وقار بچانے کے لیے گاؤں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ سارے گاؤں والے ایک رات سناٹے میں اپنا سارا ساز و سامان، مویشی، غلہ اور کپڑے لے کر اپنے گھروں کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے یہاں سے نقل مکانی کر گئے اور پھر کبھی واپس نہیں آئے۔ جبکہ سالم سنگھ کی حویلی اب بھی موجود ہے لیکن اسے دیکھنے کوئی نہیں جاتا۔ بعض گھروں میں چولہے بیٹھنے کی جگہ، گھڑے رکھنے کی جگہوں کی موجودگی سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی یہاں ابھی گیا ہو۔ یہاں کے در و دیوار سے اداسی کا احساس ہوتا ہے۔ سرسراتی ہوئی ہوا کی آواز ماحول کو اور بھی افسردہ کر دیتی ہے۔ مقامی لوگ اپنے بزرگوں کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ رات کے سناٹے میں اس گاؤں کے کھنڈرات سے اکثر کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دیتی ہے۔ راجستھان حکومت نے اس گاؤں کو سیاحوں کی دلچسپی کے لیے یہاں کے کچھ مکانات کو پہلے کی طرح بحال کر دیا ہے۔
ایک اور مقامی روایت مشہور ہے کہ گاؤں کے باشندے جب یہ گاؤں چھوڑ رہے تھے اس وقت انہوں نے یہ بد دعا دی تھی کہ یہ گاؤں کبھی آباد نہیں ہوگا۔ ان کے چلے جانے کے 200 برس بعد بھی دوستو یہ گاؤں ابھی ویران پڑا ہے۔ آج وہ دن آ چکا ہے کہ جب خلا میں گردش کرتے ہوئے جاسوس سیارچے نہ صرف زمین پر رکھی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بآسانی دیکھ اور شناخت کر سکیں گے بلکہ وہ دیواروں کے آر پار اور عمارتوں کے اندر بھی دیکھ سکیں گے۔ چاہے دن ہو، رات ہو یا پھر بادل ہی کیوں نہ چھائے ہوئے ہوں، امریکہ کی ایک نجی خلائی کمپنی نے چند روز پہلے اپنے طاقتور ترین ریڈار سیٹلائٹ سے کھینچی ہوئی ایسی تصویریں جاری کی ہیں جو نہ صرف بہت تفصیلی ہیں بلکہ ان میں عمارتوں کے اندر اور آر پار تک دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک امریکی خلائی کمپنی نے اپنا ریڈار سیارہ خلا میں بھیجا تھا جس نے گزشتہ ہفتے سے اپنی مکمل صلاحیت کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ مذکورہ تصاویر بھی اسی سیارے سے کھینچی گئی ہیں۔ یہ ایک ایسی کامیابی ہے جو تجارتی سیارچوں میں اس سے پہلے کبھی حاصل نہیں کی گئی تھی۔ یہ سیارہ زمین کی 75% سطح پر نظر رکھ سکتا ہے۔ اگلے سال یعنی 2021 میں جب مزید 6 سیارے خلا میں پہنچا کر یہ نیٹ ورک مکمل کر لیا جائے گا تو پوری زمین پر کسی بھی جگہ کا مشاہدہ ریڈار لہروں سے کیا جا سکے گا۔ اس سیٹلائٹ سسٹم کے ذریعے کنکریٹ کی موٹی دیواروں کے بھی آر پار دیکھا جا سکتا ہے۔ انہی سیارچوں کو استعمال کرتے ہوئے مختلف ممالک کی آرمی خفیہ تنصیبات کے اندر بھی دیکھ سکے گی کہ وہاں کیا کچھ موجود ہے۔ اسی طرح خلائی جاسوسی کے میدان میں ایک نیا دور شروع ہو جائے گا جب 7 پردوں میں چھپی چیزیں بھی امریکہ کی نظروں میں آ جائیں گی۔ اسمارٹ فون کا چارج ختم ہونا ہمارے عہد کا سب سے بڑا درد سر بلکہ خوف بن چکا ہے۔ اس کا حل اب جاپانی ماہرین نے ایک انقلابی کمرے کی صورت میں پیش کیا ہے جو حدود میں موجود ہر برقی آلے کو کسی تار کے بغیر یعنی وائرلیس چارج کر سکتا ہے۔ انہوں نے 3 میٹر چوڑے، 2 میٹر لمبے اور 3 میٹر اونچے کمرے میں جگہ جگہ کیپیسٹرز کوائلز لگائی ہوئی ہیں۔ اس طرح پورے کمرے میں اندیکھا مقناطیسی میدان قائم ہو جاتا ہے، تاہم برقی میدان کیپیسٹر میں ہی پھنسا رہتا ہے۔ پھر کمرے کے عین درمیان بچھی ہوئی تانبے کے گول چھلے یعنی دائرے کو بچھایا جس سے نکلنے والا مقناطیسی میدان گھڑی وار اور مخالف گھڑی وار گھومتا ہے۔ یوں کمرے میں کوئی جگہ خالی نہیں رہتی اور ہر جگہ چارج پہنچتا ہے۔ اب وہاں فون سے لے کر ٹیبلٹ تک جو بھی شے رکھی جائے وہ بجلی پاتی رہتی ہے اور چارج ہوتی رہتی ہے۔ دوسری جانب کمرے میں موجود مقناطیسی میدان اتنا طاقتور نہیں کہ وہ انسان پر اثر ڈال سکے اور یوں پورا بجلی بھرا کمرہ ہی انسانوں کے لیے بالکل بے ضرر ہے۔ جاپانی ماہرین نے اصرار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر آپ کمرہ نہ بنانا چاہیں تو وائرلیس چارجنگ الماری اور ڈبے سے بھی عین یہی کام لیا جا سکتا ہے۔ اس ضمن میں شیامی نے ایئر چارج باکس بنایا ہے جس کے اندر رکھا ہر آلہ بغیر تار کے چارج ہو جاتا ہے۔ انڈیا کی شمال مشرقی ریاست میگھالیہ کی سب سے بڑی برادری خاسی جو دنیا کی قدیم آبادیوں میں سے ایک ہے، بدر سیری کی بجائے مادر سیری کے اصول پر چلتی ہے، یعنی ان کے ہاں عورتوں کو مردوں پر فوقیت حاصل ہے۔ خاسی برادری میں بچے کا نام اس کی ماں کے نام کی نسبت سے رکھا جاتا ہے۔ شادی کے بعد شوہر اپنا گھر چھوڑ کر بیوی کے گھر آ جاتا ہے جبکہ جائیداد کی وارث سب سے چھوٹی بیٹی ہوتی ہے۔ اس برادری کا آغاز کب ہوا، اس حوالے سے کئی نظریات پائے جاتے ہیں۔ خاسیوں کا تعلق ان 7 برادریوں سے ہے جنہیں اوتار سمجھا جاتا ہے۔ اس برادری کا تعلق جنوب مشرقی ایشیا سے تعلق رکھنے والی آزتک نسل کے ان قبیلے کے لوگوں سے ہے جو صدیوں پہلے برما کے دور دراز جنگلوں میں رہتے تھے۔ آج کل خاسی برادری کی اکثریت میگھالیہ کی ریاست میں رہتی ہے جسے سن 1972 میں ایک آزاد ریاست تسلیم کیا گیا تھا۔ سن 1971 میں بنگلہ دیش کی جنگ کے دوران کچھ خاسی باشندے اپنے قبیلوں سے بچھڑ گئے تھے اور وہ میگھالیہ کی سرحد کے پار بنگلہ دیش میں رہائش پذیر ہو گئے۔
اس برادری کا ایک اور بڑا حصہ میگھالیہ کے پڑوسی ریاست آسام میں بھی پایا جاتا ہے۔ خاصی مرد اکثر جنگوں کے لیے میدانی علاقوں کا رخ کرتے تھے۔ ان لڑائیوں میں کچھ مرد مارے جاتے تھے اور کچھ میدانی علاقوں میں ہی مقیم ہو جاتے تھے۔ یوں جب خاصی عورتیں پہاڑی علاقوں میں مردوں کے بغیر رہنا شروع ہو گئیں تو وہ دوسری شادی کر لیتیں اور اکثر بچوں کے والد کا تعین کرنا مشکل ہو جاتا۔ عین ممکن تھا کہ معاشرہ اس قسم کے بچوں کو ناجائز کا طعنہ دے دیتا، اسی لیے ان کے آباء و اجداد نے سوچا کہ وہ اپنی عورتوں اور بچوں کو اس بے عزتی سے محفوظ رکھیں۔ چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ آئندہ بچوں کے نام ان کی ماؤں کے نام پر رکھے جائیں گے۔ خاصی برادری کی مادر سری کی یہ روایت دنیا کے کچھ اور معاشروں میں بھی پائی جاتی رہی ہے، جہاں دولت اور جائیداد وراثت میں ماؤں سے بیٹیوں کو منتقل ہوتی تھی اور اگلی نسل ماں کے نام سے جانی جاتی تھی۔ چونکہ بیٹیوں کے نام کا آخری حصہ ان کی ماں کے نام سے جڑا ہوتا ہے، اس لیے اس چھوٹے قبیلے یا خاندان کا نام بیٹی کے نام سے ہی آگے چلتا ہے۔ بیٹیوں کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ چاہیں تو اپنے آبائی گھر میں رہیں یا کسی دوسرے گھر میں منتقل ہو جائیں، ماسوائے چھوٹی بیٹی کے جو خاندان کی جائیداد کی حقدار ٹھہرتی ہے۔ یوں سب سے چھوٹی بیٹی شادی کے بعد بھی اپنا گھر نہیں چھوڑتی، وہ اپنے والدین کی دیکھ بھال کرتی رہتی ہے اور اپنی والدہ کی وفات کے بعد گھر کی سربراہ بن جاتی ہے۔ گھر کی سربراہ ہونے کے ناطے اسے وراثتی جائیداد کی روزمرہ دیکھ بھال اور اس کی تقسیم پر مکمل اختیار حاصل ہو جاتا ہے اور خاندان کے ہر فیصلے پر اس کا مہر لگانا ضروری ہوتا ہے۔ لڑکیوں کی پیدائش پر اتنی ہی خوشی منائی جاتی ہے جتنی لڑکوں کی پیدائش پہ منائی جاتی ہے۔ ایک بڑی عمر کی خاتون جو مارکیٹ میں سبزیوں کی تھوک کی دکان چلا رہی تھی، اس نے بتایا کہ انہوں نے جوانی میں ہی اپنے شوہر کو چھوڑ دیا تھا، جس کے بعد انہوں نے سبزی کے کاروبار کے ساتھ ساتھ اپنے بچے بھی اکیلے ہی پالے۔ خاتون کا کہنا تھا کہ اس آدمی میں اتنی صلاحیت ہی نہیں تھی کہ ہم سب کو کھلا پلا سکے۔ مجھے اس کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں تھی، چنانچہ میں نے اسے کہا کہ جاؤ اپنا راستہ ناپو۔ اس خاتون نے بتایا کہ شوہر کے چلے جانے کے بعد گھر کی سب سے چھوٹی بیٹی ہوتے ہوئے خاندان کی جائیداد کی ملکیت بھی میرے حصے میں آئی اور اب میرے پاس مرد اور خواتین دکانداروں کی ایک پوری ٹیم موجود ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔